تیسرا اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر جگہ پر اپنے فضل سے رسولوں کو بھیجا، اور یہ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا۔ اور ہم یہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سارے نبیوں میں اور سارے رسولوں میں سب سے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کو دوبارہ کوئی رسول اور نبی آنے والے نہیں۔ اب ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا۔ اور یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کا ذکر اور اس کا ثبوت ہمارے پاس قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور اگر ایک کافر آ کر ہم سے پوچھے گا ہم مسلمانوں سے کہ تم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرے گا وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جائے گا، کیا تمہارے پاس ہماری کتابوں سے بھی دلیلیں ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان اس سے بھی دلیلیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید، مسلمان کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبہ اہم ہوتے ہیں۔ البتہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اگر سامنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان دلائل رکھتے ہیں، اس سے بھی ثابت کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ کرسچن اور یہودیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اگر پیروی نہیں کریں گے تو وہ لوگ بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 کے اندر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اس کو سائیکالوجیکل اپروچ کہا جاتا ہے، یعنی کہ نفسیاتی خطاب، کہ سامنے والا جس چیز کو مانتا ہے اس چیز کے ذریعے سے سامنے والے کو سمجھا دیا جائے۔ اب یہودی اور کرسچن دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ، ذرا بھلا بتلاؤ تو صحیح۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان اس کے لیے بھی دلیلیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے ڈیوٹرانومی کے اندر درس نمبر 18 اور اس کی سطر نمبر 18، اور ائزایا اس کا درس نمبر 29 اور اس کا سطر نمبر 12، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ہبریو کوٹیشن ملتا ہے، ہبریو اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ایک جملہ ملتا ہے ہکو ممتکم وی کلو محمدم زہودے و زہریہ بینا جیروسلم، یعنی مطلب یہ ہے اسما یا بناتا اورشلیم ہاذا خلیلی و ہاذا حبیبی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ کہ
ایک محمد جس کو کہ فارق خلید کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. فارق خلید ایک گریک کا ورڈ ہے. یہ گریک میں نے اپنے ساتھ بائبل لائی ہے. اس کے اندر فارق خلید کا ورڈ ملتا ہے. علامہ رحمت اللہ القیرانوی کہتے ہیں کہ اصل ورڈ پیراکلائٹس تھا، جس کو بدل کر انہوں نے اس کتاب کے اندر فارق خلید کہا. پیراکلائٹس کا اگر ایگزیکٹ میننگ نکالا جائے تو محمد نکلتا ہے، جبکہ فارق خلید کا جب انہوں نے بدل دیا وہ بھی جو معنی نکلتا ہے اللہ کی شان دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نکلتا ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ عربی میں پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے المعزی. اگر آپ انگلش کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کمفرٹر. اور اگر آپ تیلگو بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے بتلایا آدھرنا کرتا. اور اگر آپ اردو بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے کہا رحم دل دوست. فارق خلید کا ترجمہ انہوں نے کیا. اگر صحیح جو ورڈ ہے پیراکلائٹس، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلتا ہے. اور قرآن مجید نے جو سائیکالوجیکل اپروچ، جو ٹرک قرآن مجید نے اپنائی ہے، اگر ہم یہی اپلائی کرتے ہیں ہندو مت کے لیے بھی تو ایسے وقت پر وہاں پر بھی ہمیں حوالے ملتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کے کتاب نمبر 3 اور اس کا درس نمبر 3 اور اس کی سطر نمبر 5، 6، 7 اور 8 محمد کا ورڈ کلیئر طور پر اس کے اندر لکھا ہوا. اور جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. تو ایسے وقت پر علماء کرام نے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ جمع کیا ہے کہ بائبل میں کہاں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. الاجوبہ الفاخرہ، علامہ امام الخرافی نے 55 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں اور پروفیسیز جمع کی. علامہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو تقریباً 7 والیوم میں ہیں 35 سے زیادہ بائبل کے اندر جو بشارتیں بتلائی گئی ہیں اس کا علامہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. اور اس کتاب کے لیے خصوصیت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، امام ابو زہرہ جو کہ مصر کے مؤرخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے یونانی زبان سیکھی. اس کے بعد انہوں نے یونانی نسخہ حاصل کرنے کے بعد ساری پیشن گویوں کو انہوں نے جمع کیا اور کرسچن کے گروہ میں انہوں نے اس کتاب کو بھیج دیا. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہزاروں نصرانیوں نے کلمہ پڑھا. الحمدللہ علی ذالک. اور یہ کتاب ہے اظہار الحق کہ جس کے اندر علامہ رحمت اللہ القیرانوی نے 18 سے زیادہ پروفیسیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے بتلائی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پروفیسیز اور ان خوشخبریوں کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا. آج سے تقریباً 2 صدی پہلے کا واقعہ یہ ہے. انسلم ٹورمیڈا ایک شخص تھا، اس نے فارق خلید کے ورڈ کا جب تحقیق کیا تو اس نے کہا تو اس سے تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی. اور قریب ہی میں 40 سال پہلے بنجامن نامی ایک شخص نے بائبل کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فارق خلید کا معنی وہی ہے جس کو کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے. گویا کہ وہ نبی آ چکے ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا سارے کرسچن اور نصرانیوں کو چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے. اور جہاں تک بھوشیہ پرانا کا ہم نے حوالہ دیا، کوئی ہو سکتا کہے کہ آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے سنسکرت، تو ٹھیک ہے ہم ان کے علماء کی باتیں بتاتے ہیں. عبداللہ اڈیار جو کہ ہندوازم میں مہارت رکھنے والے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اسلام جس سے مجھے عشق ہے، پہلے یہ اڈیار تھے بعد میں عبداللہ اڈیار بن گئے. انہوں نے کہا کہ تفصیل کے ساتھ ہندو کی کتابوں میں، ہندو مت کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، لہذا سارے لوگوں کو چاہیے ہندوستان کے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے. الحمدللہ حق اپنے آپ کو منوا ہی لیتا اور حق بات بالکل واضح ہے. اسلام کی ساری تعلیمات بالکل ٹھوس ہے. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ
اس دین کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان نان مسلم کو بتلایا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے جنت اور جہنم کے بارے میں فکر کریں اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب، کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا تاکہ دولت کمائے، تاکہ حکومت حاصل کرے۔ اس اعتراض کے اندر 4 اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تیسرا یہ کہ تاکہ دنیا کمائے، اور چوتھا یہ تاکہ حکومت حاصل